چینی نافذ ہو گئی، پیسے موجود ہیں لیکن اشیاء خوردنوش نافذ ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پریشان کیوں ہے؟ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی اور آپ کو ترازو میں دکھا دوں گا جس کے اندر میں اپنے بندوں کی نماز کو، ان کی عبادات کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ سب کچھ میں جب بولتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کر لیا، پروردگار مجھے وہ میزان اور وہ ترازو اور اس کا وہ پلڑا دکھا دے جس کے اندر آپ اپنے بندوں کے اعمال کو توڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی اور آپ کو ترازو میں دکھا دوں گا جس کے اندر میں اپنے بندوں کی نماز کو، ان کی عبادات کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ سب کچھ میں جب بولتا ہوں وہ ترازو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی جو دنیاوی آنکھیں تھیں ان سے رب العالمین نے پردہ ہٹا لیا۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس بڑے ترازو کو دیکھا جس کے اندر میرے اور آپ کے اعمال تلے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سرا مشرق پر ایک مغرب پر، اور اتنا بڑا تھا کہ اس کا وہ کانٹا جس کو پکڑتے رہتے ہیں اور وہ آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اتنا بڑا تول اور اتنا بڑا ترازو تھا کہ جس کے اندر انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق فرماتے فلما رأى فخشیہ، جب داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا تو وہ ڈر گیا اور ڈرنے کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب داؤد علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا پروردگار پاک ہے تیری ذات، کیا سبحان قدرت ہے، کیا نشان قانون، کیا نظام ہے، اتنا بڑا ترازو اور اس کے اندر کیا عمل ہے پروردگار جو اس کو بھر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد اگر ایمان کے ساتھ ایک شخص اعمال صالحہ کرتا ہے اگرچہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور حدیث میں آتا ہے وہ ایک کھجور کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تو ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ ایک کھجور بھی اس ترازو کو بھر دیتی ہے، اور دوسرا گناہوں والا پھٹنا جو ہے وہ آسمان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور ایک پھیلا والا پھٹنا وہ بھاری ہو جاتا ہے اور نیچے جھک جاتا ہے۔ تو انسان جب اللہ رب العالمین کے احکامات ہمارے اوپر جب لازم ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے پہلی فرصت میں نماز ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اگر نماز کمزور، جیسے فضائل اعمال کے اندر آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، اگر قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کے بارگاہ میں کسی کے نماز اگر کمزور ہو گئی، نمازیں کمزور ہو گئی، باقی اعمال بھی کمزور ہوتے چلے جائیں، اور پھر وہ یہ ہے کہ جنت میں نہیں جا سکے، وہ جہنم میں جل کر راکھ بن کر بن جائے گا۔ اور اگر نمازیں جاندار ہو گئی، نمازوں کی وجہ سے باقی اعمال کو بہت جاندار ہو جائے گا۔ یہ چونکہ نماز کی اہمیت ہے، آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے ان تمام احکامات کو جن کو میں نے گن کر آپ کے سامنے میں نے نام لے لیا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میرے بندوں کو یہ حکم دے دے کہ بھائی آپ کے اوپر آج کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اور حج کا معاملے کی بات جب آ گئی تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اپنے حبیب کے پاس کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میرے بندوں سے اور اپنے امت سے کہہ دے کہ آج کے بعد تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اسی طرح معاملات، اخلاقیات، ایمانیات، اعتقادات، یہ سارے کے سارے اعمال ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو زمین پر بھیج دیا۔ لیکن نماز کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جیسے مثال کے طور پر بعض علماء نے مثال، مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک مثال پیش کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکاری دفاتر کے اندر ایک چپڑاسی ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے، اور کسی افسر کے پاس اگر اس کے قریبی کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بھائی جاؤ فلاں بندے سے کہہ دو یہ کام کر لینا، یعنی مطلب یہ کہ کوئی اہمیت کا حامل کوئی کام نہیں ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہاں تک۔ دوسری بات یہ کیا اس کو چٹ لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لینا، پتہ چلا کہ جب چٹ لکھ کر بھیجا تو پتہ چلا کہ یہ کام ذرا اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یا ٹیلی فون کر کے اس کو براہ راست کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے آپ نے، پتہ چلا کہ یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یا زیادہ اہمیت والا کوئی کام ہو تو افسر اس کام کرنے والے کو، چپڑاسی کو، مزدور کو اپنے سامنے بلاتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔
وہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کام لازماً ہر حال میں کرنا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ کام انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. باقی تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا اور اتار دیا، لیکن نماز کے لیے میرے آقا کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کو یک بارگی نازل نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا کے لیے سواری بھیج دی. سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. 2 فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے براق پر آپ کو بٹھایا گیا. معراج پر بلا لیا گیا، اپنے عرش کے سامنے اپنے سامنے بٹھایا گیا محمد مصطفیٰ کو. اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی. چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر کہتے ہیں کیا پروردگار بالکل ٹھیک ہے، 50 نمازیں مجھے اور میری امت کو میرے لیے مجھے قبول ہے. نیچے جب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بیچ میں کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ستائے ہوئے تھے اپنی امت سے. آپ نے عرض کر لیا پروردگار یا رسول اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا آپ کو ملاقات میں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ موسیٰ میرے پروردگار نے میری امت کے لیے مجھے 50 نمازیں دے دی، دن میں 50 نمازیں دی. ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے. اس میں بوڑھے بھی کمزوری کرتے ہیں، مولوی بھی کمزوری کرتا ہے، عام دکاندار بھی کمزوری کرتا ہے، چجائے کا عام مسلمان 50 نماز پڑھ. میں قربان جاؤں موسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پروردگار کے پاس جا کر ان سے کہتے کہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، آپ کی امت کمزور ہوگی، آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گئے، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دیا. 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 رہ گئی. پھر اللہ کے رسول گئے، 40 رہ گئے، 40 نمازیں رہ گئی. پھر اللہ کے رسول گئے، پھر 35 رہ گئے، پھر 30 رہ گئے. اسی طرح چلتے 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 آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں. ہماری امتوں کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، 2 نمازیں صرف، اور ہماری امتیں وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. آپ کی امت 5 نماز کیسے پڑھ سکے گی؟ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ مجھے مسجد جاتے ہوئے ان 5 نمازوں کو کم کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں جاتا. بس یہی 5 نمازیں میری امت کے لیے کافی ہے. اور میں قربان جاؤں اس کی وسعت ظرفی کے لیے. یہ نہیں کیا کہ 45 نمازیں یکدم ہٹا دیا اس نے، اڑا دیا اس نے، اور اس کی ثواب کو بھی کم کر دیا. نہیں، فرمایا موسیٰ میرے محبوب میں نے آپ کی امت کے اوپر سے 45 نمازیں کم کر دی ہے، لیکن ایک نماز دن کی 5 نمازوں کے اندر 50 نمازوں کا میں ثواب نہیں دیتا. یہ نماز کی اہمیت ہے جو میرے آقا کو رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا، اور یہ نماز ہمیں اور آپ حضرات کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ عطا کر دیا. دیکھو سورت یہ آیت جو میں نے پڑھ لی، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، کون سی کیسی کتاب ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے اور بچنے والوں کے لیے اور متقین کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے یہ کتاب. اور متقین لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی 2 سینگیں ہوتی ہیں، یا خدا نخواستہ ان کے پیچھے سر ہوتا ہے، یا ان کے 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 4 ہاتھ ہوتے ہیں ان کے. نہیں، الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات ہے کہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور دوسری فرصت یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، نماز پابندی سے ادا کرے. یہ متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں. اب یہ آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے متقی ہونے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل. دنیا کے جتنے عبادات ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان سب میں سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ مقبول عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے. الحمدللہ اس کے اوپر سب کا ایمان ہے، اور سب کا یہ ہے کہ غیب کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیب کی چیزوں کے اوپر آپ حضرات کا ایمان ہے. اس حوالے سے آپ متقی اور پرہیزگار ہیں. پھر صحابی نے عرض کیا ثم یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہے اور عزیز ہے اللہ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا،
وہ نماز جو اپنی وقت پر ادا کی جائے یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزیز اور محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آج کی نشست میں صرف نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں، پھر نماز پڑھنے والوں کی فضائل وہ اگلے جمعے، اس کے بعد پھر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر وعید اور زجر توبیخ اور اس کے ساتھ بے نمازیوں کا جو انجام ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے کو اگر زندگی باقی رہی تو میں آپ حضرات کو عرض کروں گا۔ اس لیے اس دن ہم کہیں جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک آل رسول بیٹھا ہوا تھا، ساتھی تھا، ہمارا دوست تھا، تو ہم نے ان سے کہا جب اترے ہم نماز کے لیے تو وہ گاڑی کے اندر بیٹھے رہے اور نہیں اترے، تو میں نے کہا آقا جان آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہتے جی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی میرے کپڑے گندے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر نماز آپ کب پڑھیں گے؟ اس نے کہا بس اللہ خیر کرے گا، جب موقع مل جائے گا تو نماز پڑھیں گے، باقی تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا اور نماز کی حیثیت کو نہیں پہچانا کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے اور عبادت ہے۔ ایک شخص جب زکوٰۃ دیتا ہے نا، زکوٰۃ دینے سے پہلے اس کے لیے مسجد سے اعلان نہیں ہوتا، اذان نہیں دلوائی جاتی، اعلان نہیں کروایا جاتا کہ بھائی زکوٰۃ فلان جگہ پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لوگ سب آ جاؤ زکوٰۃ دے دو یا زکوٰۃ وصول کر لو۔ کہیں تم نے سنا کہ زکوٰۃ دینے والے شخص اپنے زکوٰۃ دینے کے لیے اعلان کرے؟ نہیں سنا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو اعلان کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ حج کرنے والا جب حج پہ چلا جاتا ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے جو عمرے پر چلے جاتے واپسی پر آ جاتے، پھر مجھے پتہ چلتا ہے میں فلان عمرے سے آیا، فلان حج سے آیا۔ حج پر جاتے ہوئے بھی اعلان نہیں کیا جاتا، حج سے آتے ہوئے بھی اعلان نہیں کیا جاتا، اسی طرح صدقہ دیتے ہوئے بھی اعلان نہیں کیا جاتا، خیرات دیتے ہوئے اعلان نہیں کیا جاتا۔ ایک ہی نماز ہے جس کے لیے دن میں 5 دفعہ اذان دلوائی جاتی ہے اور اذان دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر اس پر بھی بس نہیں، حی علی الصلاۃ دن میں 5 دفعہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، اللہ بار بار بلاتا ہے۔ پھر نماز جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے پھر اس وقت بھی کافی نہیں ہے، پھر ایک مؤذن پیچھے کھڑے ہو کر اقامت کرتا ہے، 2 دفعہ ہر نماز کے لیے 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے اور اعلان کروایا جاتا ہے، اور اعلان کروایا جاتا ہے ہر نماز کے لیے 2 دفعہ۔ تو پتہ چلا کہ ایک بہت اہمیت کی حامل ایک عمل ہے، ایک چیز ہے کہ جس کی اہمیت آج مسلمانوں کے دل سے نکل گئی ہے، تبھی تو آٹا ناپید ہو گیا ہے، چینی ناپید ہو گئی ہے، پیسے موجود ہیں لیکن اشیاء خوردنوش ناپید ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پریشان کیوں ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، ریٹ حکومت مقرر نہیں کرتی۔ بیت اللہ کے چھت پر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 2 فرشتے اترتے بیت اللہ کی چھت پر اور ہر چیز کی ریٹ مقرر کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ جب اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر سستائی آ جاتی ہے، مہنگائی ختم ہو جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، بے سکونی اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اعمال برے ہو جاتے ہیں، نماز کی طرف التفات نہیں کی جاتی، اذان ہو جاتی ہے لیکن لوگ مسجد کے پاس سے گزرتے اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں اور مسجد ویران پڑی رہتی۔ جب مسجد کو ویران کر دیتے پروردگار ہمارے گھروں کو بھی ویران کر دیتے، اسے ہماری عبادت کی پرواہ کوئی نہیں۔